تو کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو جس شخصیت کے بارے میں معلومات دینے جا رہے ہیں اس شخصیت کا نام ڈیوین جانسن ہے اور وہ پوری دنیا میں دی راک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جانسن کی پیدائش 2 مئی 1972 کیلیفورنیا میں ہوئی تھی۔ راک ایک ریسلنگ فیملی میں پیدا ہوا تھا۔ جانسن کے والد ریسلنگ، باکسنگ اور نیزہ بازی کرتے تھے۔ خوبصورت جسامت، تیز رفتار اور چستی کے ساتھ ساتھ مائکرو فون کی بے عیب مہارتوں کے ساتھ 1996 میں WWF میں بطور ریسلر ڈیبیو کیا اور 1 سال میں ہی WWF کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ دوستو، 2001 میں جانسن نے دی ممی ریٹرنز سے ہالی ووڈ میں ڈیبیو کیا اور 2002 میں دی اسکارپین کنگ اور 2003 میں دی رن ڈاؤن موویز میں کام کیا اور 2004 میں جانسن نے ریسلنگ چھوڑ کر اپنی پوری توجہ اداکاری کی طرف کر دی اور اب وہ ہالی ووڈ کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے اور کامیاب اداکاروں میں سے ایک ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جانسن اپنے $1 بلین کیسے خرچ کرتا ہے۔ بس آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، ہالی ووڈ میں سب سے محنتی انسان اور ایک اچھے انسان کے طور پر جانسن کو لوگوں کی نظروں میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ جانسن کی سالانہ انکم 90 ملین امریکن ڈالر ہے جو پاکستانی 17 ارب روپے بنتے ہیں اور اس کی ٹوٹل نیٹ ورک 320 ملین ڈالر ہے۔ اب اتنا پیسہ کما کر جانسن ان پیسوں کا کرتا کیا ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ اگر جانسن کی بات ہو رہی ہے تو ان کے ٹیٹوز کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ جانسن کے دونوں بازوؤں اور چھاتی پر بنے ہوئے ٹیٹوز کوئی عام ٹیٹوز نہیں ہیں بلکہ بہت ہی سوچ وچار کے بعد بنوائے گئے ہیں، کیونکہ ان ٹیٹوز کا جانسن کی زندگی سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ ان کے سیدھے ہاتھ پر بنا ہوا ٹیٹو برام بول ٹیٹو ہے جسے وہ ہر جگہ استعمال کرتے تھے، لیکن اسے اب کور کر کے ایک الگ لک دے کر بڑا کر دیا گیا ہے جو ان کی زندگی کے حالات کی یاد دہانی کرواتا ہے، جسے ٹیٹو آرٹسٹ نیکو ہالینڈ نے 22 گھنٹوں میں بنایا تھا، جو گھنٹوں کے ہزاروں ڈالر لیتے ہیں۔ راک کے بائیں کندھے پر جو ٹیٹو ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل کی نمائندگی کرتے ہیں اور جو سینے پر ٹیٹو ہے وہ جنگجو جذبے کی نمائندگی کرتا ہے اور آنے والی رکاوٹوں پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔ جانسن کو گاڑیوں کا بہت شوق ہے اور وہ ہمیشہ ایک نیو گاڑی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی بہت مہنگی گاڑیاں ہیں جن میں فورڈ F-150 جو کہ 90 لاکھ کی ہے، فراری لا فراری جو کہ 7 کروڑ 50 لاکھ کی ہے، فورڈ GT جو کہ 71 لاکھ کی ہے، لیمبورگینی ہوراکین جو کہ 3 کروڑ 22 لاکھ کی ہے، فورڈ ایڈ جو کہ 32 لاکھ کی ہے۔ لوگ فراری کا صرف سپنا ہی دیکھتے ہیں اور جانسن نے فراری کا سپنا سچ کر کے ایک سائڈ پہ کر دیا ہے۔ دوستو، جانسن کی سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اس کی تھوڑی سی بھی مدد کرتا ہے تو وہ اس انسان کا نام ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ جانسن آج جس مقام پر ہے اس کا پورا کریڈٹ وہ اپنے ماں باپ کو دیتا ہے۔ ان کی مدد اور سپورٹ کے بغیر جانسن شاید آج اس مقام پر نہ ہوتا، تو اسی لیے جانسن نے اپنے موم ڈیڈ کو ان کے جنم دن پر ایسے تحفے دیے ہیں جو صرف چند لوگ ہی دے پاتے ہیں اپنے موم ڈیڈ کو۔ جانسن نے اپنے ڈیڈ راکی جانسن کو ان کے جنم دن پر اپنے روم میں بلا کر یہ ماننے کو کہا کہ وہ اپنی مرضی کی جس بھی جگہ پر رہنا چاہتے ہیں وہ وہاں جانسن انہیں گھر خرید کر دے گا، اور جانسن نے ایسا کیا بھی۔ جانسن نے اپنے ڈیڈ کو نیو یارک میں ایک گھر خرید کر بھی دیا جس کی قیمت 3.2 ملین ڈالر۔ اس کے علاوہ جانسن نے اپنے ڈیڈ کی ہپ سرجری کے بعد انہیں $80,000 کی کیڈیلک ایسکیلیڈ بھی تحفے میں دی ہے، اور یہی عزت افزائی حال ہی میں جانسن نے اپنے موم کے جنم دن پر اپنی موم کو دی تھی اور ان کی موم رو پڑی تھی، جس کا ریئیکشن انہوں نے ٹویٹر پر اپلوڈ بھی کیا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جانسن نے اپنے انکل کے جنم دن پر $60,000 کی فورڈ F-150 گاڑی دی تھی، اور وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ جانسن کے انکل نے جانسن کی ریسلنگ کے شروعاتی وقت میں بہت مدد کی تھی، اور یہی سیم ماڈل کی گاڑی
उन्होंने अपने बॉडी डब को भी दी थी जो उनका कज़न भी है। जॉनसन ज़्यादातर ट्रैवल प्राइवेट जेट पर करते हैं, इसलिए जॉनसन के पास खुद का एक प्राइवेट जेट है जिसकी कीमत $65 मिलियन है। जॉनसन कई चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक बात जो उन्हें बाकी एक्टर से अलग बनाती है वो है जिम में और बाहर दोनों जगह उनकी लगन। उनकी बॉडी देखकर कोई भी आसानी से बता देगा कि वर्कआउट करना जॉनसन का पसंदीदा काम है। ये बात उनके घर फ्लोरिडा मैंशन में छुपे हुए $3 लाख में बने फुल साइज कस्टम जिम से साबित होती है। इस आयरन पैराडाइज जिम के बीचों बीच $2000 की स्टार ट्रैक मल्टी फंक्शनल ट्रेलर मशीन रखी गई है और साथ ही आयरन ग्रिप ब्रांड के मजबूत डंबल सेट और बार भी रखे गए हैं जिनमें हर एक की कीमत $1000 में है। $700 का काबू के ट्रांसफार्मर स्क्वायर बार, हैमर स्ट्रेंथ कंपनी की वेट मशीन का फुल सेट जिसकी कीमत तकरीबन $3000 है। जॉनसन का मानना है कि सिर्फ वर्कआउट से ही नहीं बल्कि अपनी लुक को बनाए रखने के लिए अच्छा पहनना भी जरूरी है। इसलिए जॉनसन के पास फ्लैशी डिजाइन घड़ियों का जबरदस्त कलेक्शन भी है जिनकी कीमत हजारों से लाखों डॉलर में है। उनमें रोलेक्स उनकी पसंदीदा घड़ी है। बचपन से ही जॉनसन का रोलेक्स की घड़ी को अपनाने का सपना रहा है और आखिर इसी सपने को पूरा करते हुए अपने शुरुआती हाई प्रोफाइल रेसलर का कैरियर बनाते हुए उन्होंने $35,000 की रोलेक्स घड़ी खरीदी जो गलती से रेसलिंग मैच में टूट गई, लेकिन उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। उन्होंने इसकी भरपाई $14,600 की रोलेक्स की वाटर स्पोर्टिंग मॉडल खरीद कर पूरी कर ली, जिसे सी डेवलपर भी कहा जाता है। अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए सिर्फ घड़ियां ही नहीं, उनके मैच करने के लिए जॉनसन ने सूट की भी कोई कमी नहीं रखी हुई। जॉनसन को वेलवेट सूट बहुत ज्यादा पसंद हैं जिनकी कीमत हजारों डॉलर में है। जॉनसन ने अपने शुरुआती दिनों में WWF में रेसलिंग शुरू की थी तो उनकी जेब बिल्कुल खाली थी और उसमें सिर्फ $60 थे और अब जॉनसन की खुद एक प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम उसने अपने मासी की हैसियत पर रखा हुआ है, जिसका नाम 7 बक्स है। इस प्रोडक्शन हाउस में स्काई स्क्रैपर, जुमांजी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाई गई हैं। ये सब थी कुछ झलकियां कि कैसे डिवियन द रॉक जॉनसन अपने $1 बिलियन खर्च करते हैं। अगर आपको भी अचानक ऐसे $1 बिलियन मिल जाएं और आप उसे कैसे खर्च करेंगे, अपनी सोच हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन अच्छा जाए। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा।